السلام علیکم۔ میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ میں گزشتہ 15 سالوں سے نشے کے مریضوں اور ذہنی مریضوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ان کا علاج کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی ممبرز کو بھی سکھاتا ہوں کہ کیسے وہ اپنے پیارے کی صحتیابی میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ نشے کے مریضوں کا دماغ کیسے عام لوگوں کے دماغ سے مختلف کام کر رہا ہوتا ہے اور کیوں ایسا کرتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نشے کے مریضوں کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ یہ بہت آسان سی بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا مستقبل کنفرم خطرے میں ہے، یہ تباہی اور بربادی کے رستے پر ہے، تو یہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ یا بعض دفعہ ان کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم عام چیزوں سے مزہ لیتے ہیں، نیند سے، خوراک سے، کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، آرام کر کے، کچھ نیا سیکھ کے، کوئی نئی جگہ وزٹ کر کے، تو یہ اسے کیوں نہیں یا فیملی گیدرنگ جوائن کر کے اسے کیوں نہیں ان چیزوں میں مزہ آ رہا۔ تو یہ بہت کامن سا سوال ہوتا ہے۔ یا اس کی یادداشت کیوں نہیں اچھی کام کر رہی، یا یہ بار بار پرانے واقعات کو یاد کر کے کیوں یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو ناظرین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشے کا مریض ہوتا ہے اس کے دماغ میں کافی زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ نشے کی جو بیماری ہے یہ دماغی بیماری ہے، جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں کی طرح سوچ نہیں سک رہا ہوتا، عام لوگوں کی طرح فورسی نہیں کر سک رہا ہوتا، عام لوگوں کی طرح اپنے امپلس پر کنٹرول نہیں کر سک رہا ہوتا، عام لوگوں کی طرح صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سک رہا ہوتا، یا عام لوگوں کی طرح جو نارمل چیزیں ہیں ان سے مزہ نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا۔ تو ہم مزے سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں مزے کا سسٹم ہے جسے ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ریوارڈ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ نشہ کرتا ہے تو اسے فوراً وقتی بہت زیادہ پلیئر ملتا ہے، جو کہ کچھ دیر میں وہ مزہ اتر جاتا ہے یا وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ٹیمپریری سا مزہ ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کا دماغ نارمل چیزوں پر مزہ دینا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا جو ریوارڈ سرکٹ ہے وہ بہت زیادہ انسینسٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نارمل چیزوں پر مزہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ ریوارڈ سرکٹ میں خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، نہ کہ وہ کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ نشے کی بیماری دماغ کی بیماری ہے تو مریض کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بالکل ماتھے کے بالکل پیچھے پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جس کا کام فیصلہ سازی ہے، جس کا کام صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہے، جس کا کام امپلس پر کنٹرول کرنا ہے، جس کا کام فورسی کرنا ہے۔ سو جب کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کا پری فرنٹل کارٹیکس بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سک رہا ہوتا، وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سک رہا ہوتا، وہ اپنی امپلسز پر کنٹرول نہیں کر سک رہا ہوتا۔ اس کو جیسے ہی کریونگز ہوتی ہیں، ارجز ہوتی ہیں، تو وہ فوراً نشے کی طرف بھاگتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یا یہ جو میں کروں گا اس سے میری آنے والی زندگی پر کیا تاثرات پیدا ہوں گے، کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ کیونکہ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نشے کی بیماری کی وجہ سے مریض کا امیگڈلا بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس کا جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا، اور وہ بہت جذبات میں فیصلے کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ لاجیکل ڈیسیژنز کرے۔ اور ایک اور آرگن ہے تھیلمس، وہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کی یادداشت متاثر ہوتی ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی جو کام کاج کی چیزیں ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، وہ یاد نہیں رہتی۔ تو بیسیکلی اس وجہ سے مریض عام لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہا ہوتا جیسے کہ عام لوگ بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ جو ہم عام انسان ہیں، ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو ترجیحات چننا ہے، ہمارا جو کچھ بھی کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، یہ بیسیکلی ہم کوئی انٹینشنلی نہیں کرتے، یہ کرنے میں ہمارا دماغ ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی
کیونکہ نشے کی بیماری ایک دماغی بیماری ہے، تو نشے کا مریض یہ سب نہیں کر پا رہا ہوتا ڈیو ٹو ہز ڈیزیز۔ سو یہ بات فیملی ممبرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارے گھر میں کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے تو تمام فیملی ممبرز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ضد نہیں لگاتے کہ یہ دیکھے جب تک کہ اس کی آنکھوں کا علاج نہیں کروا لیتے۔ ایسے ہی کسی کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں یا کوئی ٹانگوں سے متعلق مسئلہ ہو جاتا ہے تو فیملی ممبرز ضد نہیں لگاتے کہ یہ چلے اور یہ دوڑے جب تک کہ اس کی ٹانگوں کا علاج نہ ہو جائے۔ اچھا، آنکھیں اور ٹانگیں کیونکہ ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم بہت آسانی سے یہ قبول کر لیتے ہیں ایز اے فیملی ممبر اینڈ ایز اے پیشنٹ کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، یا میرے پیارے کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، یا میری ٹانگیں خراب ہو گئی ہیں، یا میرے پیارے کی ٹانگیں خراب ہو گئی ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ جو دماغ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس ڈیمیج ہو جاتا ہے، امگڈلا ڈیمیج ہو جاتا ہے، تھیلمس ڈیمیج ہو جاتا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں باہر سے جو بندہ ہے وہ بہت چنگا بھلا، بہت اچھا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ اچھا بھلا ہے، یہ کیوں نہیں یہ چیزیں دیکھ رہا، اور ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں۔ تو میرا نشے کے مریضوں کے فیملی ممبرز کو یہ پیغام ہے کہ برائے مہربانی اس کے ساتھ ضد نہ لگائیں، اس کے ساتھ غصہ نہ کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ایسا کچھ کرنے کا۔ آپ اسے علاج کے لیے موٹیویٹ کریں، اسے کہیں کہ دیکھیں انسان کو کبھی نہ کبھی دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور اگر وہ اپنا علاج کروائیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے اور انہیں چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ سو یہ کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے نشے کا مریض عام لوگوں سے مختلف بیہیو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ عام لوگوں سے مختلف فنکشن کر رہا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔